بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں مومنہ۔ ویورز، آج میں ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو سورہ یاسین میں بتایا گیا ہے۔ وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مومن اور کافر کا۔ اس واقعے میں ایک بڑی خوبصورت دعا بھی بتائی گئی ہے، چھوٹی سی دعا ہے جو عام روٹین میں اگر ہم پڑھ لیں تو ہمارے لیے بڑی فائدہ مند ہوگی۔ اس دعا کو ضرور سنیے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ کہ دو دوست تھے جن کے پاس بہت پیسہ تھا، بہت دولت تھی، ان کے پاس مالدار تھے۔ ان میں سے جو مومن تھا اس نے اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رضا کے لیے خرچ کر دیا۔ اور جو دوسرا تھا، کافر تھا، اس نے ان پیسوں سے 2 انگور کے باغ خرید لیے جن کے گرد کھجور کے درختوں کا ایک احاطہ تھا اور درمیانی رقبہ میں کھیتی باڑی تھی، جبکہ اور درمیان میں آبپاشی کے لیے نالے چلتے تھے اور سیر و تفریح کے لیے پلاٹ بھی تھے۔ چنانچہ نالے خوب کرینے سے سجے ہوئے تھے اور بہترین پھل فرحت بخش منظر تھا۔ عیش و عشرت کا سب سامان وہاں پر موجود تھا۔ دولت کے نشے میں چور اس دوست نے فخر اور غرور کے ساتھ کہا، دیکھو تم نے تو اپنا سارا مال ضائع کر دیا، تم نے سارا مال اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہو، جبکہ مجھے دیکھو، میں نے اپنا مال ایک جگہ پر خرچ کر لیا، مطلب کہ میں نے 2 باغ خرید لیے، اور دیکھو کتنے زبردست باغ ہیں میرے کہ ان پر کبھی کوئی آفت نہیں آ سکتی، ان پر کبھی کوئی خرابی نہیں آ سکتی۔ یہ آبپاشی کا سامان موجود ہے، اس میں دیکھو پانی موجود ہے، ہر طرح کی راحت اور سکون ہے وہاں پر، اور میں کتنے مزے کی زندگی بسر کر رہا ہوں، جبکہ تم کیسے بیٹھے ہوئے ہو۔ تو جو مومن تھا اس نے کہا کہ دیکھو تم نہ ماشاءاللہ بولتے ہو، نہ کوئی چیز کرتے ہو، تو اس پر تو اللہ کی طرف سے کوئی بھی آفت آ سکتی ہے، تو مجھے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بہترین باغ دے سکتا ہے، اور وہ یقیناً دے گا، کیونکہ میں نے اس کی راہ میں اپنے پیسے خرچ کر دیے، تو مجھے اس کا اجر تو جنت میں مل جائے گا۔ تو تمہارے اس کے اوپر تو اللہ کا کوئی بھی عذاب نازل ہو سکتا، کیونکہ تم غرور اور تکبر کرتے ہو۔ کہنے لگا، یہ دیکھو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ان باغوں کو کچھ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا، ان پر کوئی آفت نہیں آ سکتی، یہ مدتوں تک چلتے رہیں گے اور بڑھتے رہیں گے، ان میں کوئی خرابی نہیں ہو سکتی۔ ویورز، وہ غرور اور تکبر میں یہ باتیں کر رہا تھا، تو مومن نے کہا کہ دیکھو مجھ کو تو مال مل جائے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے گا، لیکن تیرے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب آ گیا یا موسلادھار بارش ہو گئی، تمہاری کھیتی کو نیست و نابود کر دیا بارشوں نے، اور وہ پھر سے چٹیل میدان بن جائے، تو پھر اس کا پانی نیچے اتر جائے زمین کے اندر، اور وہ تمہیں نہ ملے، تو کیا کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہتا ہے پھر ایسا ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ کہتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہر طرح سے باغ محفوظ ہے، یہ ہرے بھرے درخت ہیں، ان کا پھل موجود ہے، پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، یہ پانی موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، اس میں کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی۔ ویورز، اس نے کوئی اللہ تعالیٰ کی سے حفاظت نہ مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ اس کے باغ راتوں رات تو بہت برباد ہو گئے، نہ وہاں پر کوئی پانی کام آیا، نہ وہاں پر ہریالی کام آئی، کوئی چیز کام نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ باغ جو تھی وہ آفت آئی، اور اس کی وجہ سے وہ باغ تو بہت برباد ہو گئے۔ پھر وہ آدمی رویا اور چھتریوں پر گر گیا اور کہتا تھا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا۔ اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے سامنے اس کی مدد کرتی اور وہ اٹھنے کے قابل ہو جاتا۔ وہ پچھتا رہا تھا، رو رہا تھا اور ہاتھ مال رہا تھا۔ ویورز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص، اس کے باغ ہوں، اس کا کاروبار ہو، اس کا گھر ہو، اس کے بچے ہوں، فیملی ہو، وہ جب ان کو خوشحال دیکھے تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھے۔ جب وہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ہر آفت سے ان کو محفوظ رکھے گا، سوائے موت کی۔ اگر موت لکھ دی گئی ہے تو ضرور آئے گی، لیکن اس کے علاوہ کوئی آفت ان پر نازل نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ آیت پڑھ لی جائے، چھوٹی سی آیت، تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ ویورز، یہ چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، یہ سورہ یاسین میں موجود ہے، آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔